اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفولینڈ کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، جمعۃ المبارک کا دن بڑی عظمتوں فضیلتوں کا حامل ہے۔ اس دن کی فضیلت یہاں سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ جمعہ کے نام سے قرآن کی ایک پوری سورہ نازل فرمائی۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد ہے، فرمایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ ناظرین کرام، ان دو آیات سے جمعہ کی فضیلت کا اندازہ بڑی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ جمعہ کی فضیلت کے متعلق بہت سی احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جمعہ کے دن کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت عمل بتانے جا رہے ہیں۔ یہ عمل آپ کسی بھی جائز حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ وہ عمل کیا ہے بتانے سے پہلے اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناظرین کرام، جمعہ کے دن کو دنوں کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ جمعہ کے دن تمام دنوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ جمعہ کے دن کرنے والے کاموں کا ذکر احادیث میں بیان ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ہی ایک اور حدیث میں بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کی، پھر جمعہ کے لیے چلا اور دو آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا اور جتنی اس کی قسمت میں تھی نماز پڑھی، پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو خاموش ہو گیا، اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ لہذا اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن کی کیا فضیلت ہے۔ جمعہ کے دن مسجد میں جمعہ کے لیے آنے والوں کے لیے جو اجر حدیث میں بیان ہوا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ بخاری شریف کی حدیث میں بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح، پھر مینڈھے کی قربانی کا ثواب رہتا ہے، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا۔ لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جمعہ کے دن کے بارے میں جامع ترمذی کی ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ تو ناظرین کرام، ان احادیث مبارکہ سے جمعہ کی اہمیت و فضیلت تو صاف ظاہر ہے۔ ناظرین کرام، دین اسلام میں جمعۃ المبارک کو ایک خاص عظمت، اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ جمعہ کا دن انتہائی عظیم الشان، پرسعادت، مقدس اور بابرکت دن ہے۔ جمعۃ المبارک وہ مقدس دن ہے جسے تمام ایام پر فضیلت بخشی گئی ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن آپ کو جنت میں بھیجا گیا۔ اسی دن آپ جنت سے باہر تشریف لائے، اسی دن آپ دار آخرت کی طرف روانہ ہوئے اور یہی وہ عظیم الشان دن ہے جب قیامت قائم کی جائے گی۔ جمعۃ المبارک اہل ایمان کے لیے خصوصی اجتماع کا دن ہے۔ یہ گناہوں سے معافی حاصل کرنے کا دن ہے۔
یہ گناہ گاروں کی بخشش کا دن ہے، نفاست و نظافت حاصل کرنے کا دن ہے، روز محشر کی یاد دہانی کا دن ہے، جمعہ عزت و عظمت حاصل کرنے کا دن ہے۔ یوں تو جب بھی درود و سلام پڑھا جائے، اس کے پڑھنے والے کو بارگاہ خداوندی اور دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا جاتا ہے اور اسے دین و دنیا کی بھلائیاں عطا کی جاتی ہیں، مگر بالخصوص جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے پر خصوصی عنایات کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ یہ دن بہت ہی عظمت و برکت والا ہے، لہذا اس کی عظمت و شان کے مطابق ہمیں یہ دن اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں بسر کرنی چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ اپنے ممبر کی لکڑیوں پر کھڑے ہوئے فرما رہے تھے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ لوگوں کے گروہ ہر صورت جمعہ چھوڑ دینے سے باز آ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ جمعہ کے دن ظہر کے وقت میں نماز ظہر کے بجائے جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے، جس کی قرآن مجید میں بڑی تاکید کی گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، اب میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں جو آپ نے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ جمعہ کے دن عصر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد درمیان میں آپ 7 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نہایت توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ ناظرین کرام، آپ یہ عمل خود بھی کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس عمل کے بارے میں ضرور بتائیں۔ ناظرین کرام، مفسرین احادیث نے روایات کی روشنی میں قرآن حکیم کی بعض آیات کے فضائل بیان کیے ہیں۔ قرآن آیات میں آیت الکرسی کے فضائل جس کثرت سے منقول ہوئے ہیں، قرآن حکیم کی کوئی اور آیت اس معاملہ میں اس کی مثل نہیں ہے۔ ایک آیت کا دوسری صورت یا آیت سے افضل و اعلیٰ ہونا اور عظیم تر ہونا کثرت اجر و ثواب کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ علمی اصول ذہن نشین کر لیا جائے کہ جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن حکیم کا دل ہے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کا اجر و ثواب قرآن حکیم کی 2/3 تلاوت کے برابر ہے، سورہ اخلاص کا ایک بار پڑھنا قرآن حکیم کے 1/3 حصہ کے اجر و ثواب کے برابر ہے، یا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں صورت پورے قرآن حکیم میں افضل ہے یا فلاں آیت پورے قرآن حکیم کی آیتوں میں افضل و اعلیٰ ہے، ان باہمی فضیلتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ دوسری آیات یا صورتیں کم تر ہیں، بلکہ اس آیت یا سورہ کے خصوصی اجر و ثواب کے لحاظ سے نمایاں فضیلت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے کہ فلاں آیت یا سورہ کثرت ثواب و اجر میں بہت بلند و بالا ہے۔ چنانچہ اب آیت الکرسی کے چند فضائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ امام ابن حبان اور امام نسائی حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے جنت میں جانے سے موت کے سوا اور کوئی چیز روکنے والی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ عظیم صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منظر، تم جانتے ہو کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے ساتھ کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں، اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ ناظرین کرام، یہ سوال کرنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تعلیم میں سے ایک طریقہ ہے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو اور قرآن حکیم کو کتنا کچھ سمجھا ہے، بعض اوقات خاص سوالات کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر اس امید میں کہ کچھ مزید معلومات حاصل ہوں، وہ اپنے علم کے مطابق جواب دینے کے بجائے یہ عرض کیا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات خود بتائیں۔ تو ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو
تو اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔